بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 28 اکتوبر 2020 ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نواز شریف نے اپنے نئے خود ساختہ بیانیے اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے 3 جلسوں کے انعقاد سے آج کے دن تک لمحہ موجود تک کیا مقاصد اور کیا نتائج حاصل کیے ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے ایک سینئر صحافی ہیں شاہین سہبائی صاحب، اور 48 سال پہ محیط طویل صحافتی تجربہ رکھتے ہیں شاہین سہبائی صاحب۔ شاہین سہبائی صاحب نے اپنے تازہ ترین آرٹیکل میں، کالم میں، تحریر میں نواز شریف کے بیانیے اور اپوزیشن کی سیاسی تحریک اور ان کے تند و تیز بیانات کا مدلل پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ ناظرین اپنے ایک آرٹیکل میں شاہین سہبائی صاحب اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نواز شریف نے ایک دم سے اچانک دفعتاً گرجنا اور برسنا کیوں کر شروع کر دیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاہین سہبائی صاحب لکھتے ہیں کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مکمل طور پہ سکوت کی حالت میں رہے، مکمل خاموش رہے مسلسل 10 ماہ تک، اور اس حوالے سے انہیں تنقید و تنقیز بھی برداشت کرنا پڑی، لیکن نہ نواز شریف کی زبان سے ایک لفظ نکلا، نہ مریم نواز کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے شعلے اگلتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ اس کی وجہ شاہین سہبائی صاحب لکھتے ہیں کہ مقتدر حلقوں کی طرف سے یا عمران خان صاحب کی طرف سے وہ ڈیل کی توقع کر رہے تھے، NRO کی توقع کر رہے تھے، لیکن ان کا وہ جو ہتھیار ہے، وہ جو حربہ ہے، وہ ناکامی سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے 4 بار محمد زبیر کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس بھیجا ڈیل اور NRO کے لیے، نواز شریف کا پیغام لے کے وہ گئے، لیکن ہوا کیا کہ DGISPR نے میڈیا پہ آ کے جو ہے ان کے تمام جو راستے وہ افشا کر دیے، حقائق قوم کے سامنے رکھ دیے۔ تو اس کے بعد نواز شریف کو علم ہو گیا کہ اب اگر ہم خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، بیک ڈور رابطے کرتے ہیں، تو DGISPR جو ہے وہ پبلک فورم پہ آ کے وہ قوم کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اب خفیہ ملاقاتوں کا، بیک ڈور رابطوں کا جو سلسلہ ہے وہ خود آرمی نے بند کیا۔ بھائی DGISPR جب پبلک فورم پہ آ کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ محمد زبیر آئے تھے اور نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور ان کے حوالے سے انہوں نے رعایتیں طلب کی، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کے لیے تمام راستے بند ہو گئے، تو انہوں نے ایک نیا طریقہ جو ہے نا آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ شاہین سہبائی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ نواز شریف کے علم میں تھا، مکمل طور پہ وہ کنونسڈ تھے کہ عمران خان صاحب پہ ہم کبھی بھی دباؤ نہیں ڈال سکتے، اس لیے وہ اپنے جلسوں میں جو ہے نا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ عمران خان نہیں ہے۔ نواز شریف نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا کہ آپ براہ راست جو ہے پاک فوج کو اٹیک کرنا شروع کر دیں، شاید اس طرح جب میرے بیانات کو انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میگزینز، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جب کور کریں گے میرے بیانات کو، تو اس طرح شاید جب عالمی سطح پہ ہمارے اپنی ہی فوج کی سبکی ہوگی، تو شاید جو پاک فوج ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ بیک فوٹ پہ چلی جائیں۔ یہ بھی شاہین سہبائی صاحب نے لکھا کہ اس لیے وہ عمران خان کو ٹارگٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کے علم میں ہے، لیکن شاہین سہبائی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ پاک فوج اس قسم کے منفی ہتھ کنڈوں سے کبھی بھی مرعوب نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین اپوزیشن کے سیاسی جلسوں کے حوالے سے شاہین سہبائی صاحب نے لکھا کہ انہوں نے 3 جلسوں کا انعقاد کیا، 8 چھوٹی پارٹیاں ہیں اور 3 بڑی پارٹیاں ہیں، اور یہ کل ملا کے 20 سے 25 سے 30 ہزار لوگ جمع کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور بہت ہی امپارٹنٹ جو ایک اسپیکٹ، جو ایک پہلو شاہین سہبائی صاحب نے لکھا وہ یہ کہ کوئٹہ کے جلسے میں آپ دیکھ لیں کہ شاہ اویس نورانی نے قصدن عمدن ارادتن جو ہے وہ ایک اعلان کیا، آزاد بلوچستان کا مطالبہ کیا، کیونکہ اس طرح کے بیان سے ان کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ 11 پارٹیاں مل کے بھی عوام کا جمع غفیر جو ہے وہ جمع کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی، کیونکہ تمام قوم پرست جماعتیں جو بلوچستان کی تھی زیادہ تر وہ بھی اس اتحاد میں شامل تھی، اس کے علاوہ مذہبی جماعتیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی شامل تھے، اس کے علاوہ سیاسی پارٹیاں
یا نون لیگ پیپلز پارٹی، تو اس کے باوجود بھی عام عوام کو وہ اٹریکٹ نہیں کر سکے، اپیل نہیں کر سکے۔ چند مدارس کے طلباء تھے، چند اختر مینگل کے لوگ تھے، چند عبد المالک بلوچ کے حلقے کے لوگ تھے، محمود خان اچکزئی کے حلقے کے لوگ تھے، لیکن عام عوام کی شمولیت ان جلسوں میں نظر نہیں آئی۔ اس لیے انہوں نے ایک ہتھ کنڈا استعمال کرنا شروع کر دیا کہ ایسے بیانات ان جلسوں میں دیا جائے تاکہ تمام تر لوگوں کا جو فوکس ہے، ان کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے، اور وہ اس بات پہ بحث ہی نہ کریں، اس پہلو پہ بحث ہی نہ کریں کہ جلسے میں کتنے لوگ تھے اور کتنے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ اس بیانات کا پوسٹ مارٹم کرنے لگ جائیں اور اسی ایک بیان کو ہی موضوع بحث بنانے لگ جائیں۔ اس کے علاوہ شاہین سہبائی صاحب لکھتے ہیں کہ کراچی میں بھی اسی قسم کے اسکرپٹ کا اعادہ کیا گیا کہ مریم نواز کا کمرہ توڑا گیا، اور تمام تر اٹینشن جو ہے پورے سوشل میڈیا کی، تجزیہ کاروں کی، لکھاریوں کی، کالم نگاروں کی، تمام لوگوں کی بہرحال اٹینشن اس طرف ڈائیورٹ ہو گئی، اور اس طرف کسی کا فوکس نہیں رہا کہ پیپلز پارٹی 70، 80 اور 90 کے دہائی میں تنے تنہا اکیلی اس سے بڑے جلسوں کا انعقاد کرتی تھی، اور آج پیپلز پارٹی کی جہاں پہ حکومت ہے گزشتہ 12 سالوں سے، اور 96 میں بھی وہ سندھ پہ اور کراچی پہ حکومت کرتی رہی ہے، تو 11 پارٹیوں کے ساتھ مل کے بھی پیپلز پارٹی اس سے 10 گنا بھی جو ہے نا کم لوگ بھی جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ تو شاہین سہبائی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اپنے جو خفت ہے، اپنی جو کمزوریاں ہیں، جو اپنی اندرونی تضادات ہیں، اور اپنی جو عدم مقبولیت ہے، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ 2 حرب آزمائے 2 جلسوں میں۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ جلسوں سے حاصل کیا ہوا ہے آج تک۔ پہلی اچیومنٹ جو اپوزیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے اندرونی طور پہ منقسم ہے اس حوالے سے، اور نون لیگ کو جو پاکستان میں ان کے رہنما موجود ہیں وہ شدید ذہنی اضطرابی کیفیت سے دوچار ہیں، اور یہاں تک بھی انہوں نے لکھا کہ نون لیگ کے چند ارسطو اور آئنسٹائن بیک ڈور رابطوں میں ہیں اور منتیں ترلے کر رہے ہیں، ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نواز شریف کے جو بیانیہ ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، نواز شریف کو ہماری مجبوریوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نون لیگ پاکستان میں جو موجود ہے وہ انتہائی بحرانی کیفیت سے گزر رہی ہے، ایک تو یہ حاصل کیا کہ نون لیگ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی، اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو واضح طور پہ نظر آ جائے گا۔ دوسری اچیومنٹ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے خود پنجاب کے الطاف حسین بن گئے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ پنجاب کو بھی ایک الطاف حسین جو ہے وہ میسر ہو گئے، اور تیسری بات یہ کہ بلاول بھٹو نے بھی نواز شریف کے بیانیے کی وجہ سے جو ہے خود کو پی ڈی ایم کی تحریک سے جو ہے وہ ڈسٹینس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جس میں خود وہ اس میں شریک نہیں ہوتے بلکہ ویڈیو لنک کے ذریعے بس خطاب کر لیتے ہیں، 20-25 منٹ جو ہے وہ ہومیوپیتھک قسم کا خطاب ہوتا ہے کہ وہ اب ظاہر ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بالکل بھی وہ غائب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اپوزیشن کی تاریخ سے جو ہے نا آج کل ان لوگوں نے یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ یہ بہت ہی اہم آرٹیکل ہے اور بہت ہی اہم سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں ناظرین شاہین سہبائی صاحب کی طرف سے اس آرٹیکل میں، جو یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتے رہے ہوں گے۔ تو ڈیفینیٹلی اب آپ جب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا ٹارگٹ عمران خان نہیں ہے، تو یہ بات ایک صاحب فہم اور صاحب عقل شخص جو ہے منطقی طور پہ تسلیم کر سکتا ہے کہ نواز شریف کے ذہن میں اور تحت الشعور میں یہ بات موجود ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ فائٹر ہیں اور وہ آخری حد تک لڑنا جانتے ہیں اور کبھی بھی ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ شاہین سہبائی صاحب لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے اندرونی طور پہ یہ تمام حربے آزمانے کے بعد جو ہے وہ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ 3 جلسوں سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا، کوئی مقاصد حاصل نہیں ہو رہے، اتنے لوگوں کی جو ہے نا شمولیت اور نہیں ہو رہی ہمارے جلسوں میں، اور نہ ہی لوگوں میں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے ہمیں۔ تو اس لیے انہوں نے تمام تر توجہ جو ہے وہ بھارتی میڈیا سے جو ہے وابستہ کر لی ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ ان کی تقریر کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے بھارتی میڈیا کی طرف سے، اور اس طرح جو ہے نا انٹرنیشنل سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ پاک فوج کی جب سبکی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں رعایتیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ان کے حالات ہیں ناظرین کہ یہ جو ہے نا صرف اور صرف پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس تمام تر تحریک کا جو مرکزی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح وہ ٹیبل پہ آ جائیں، چاہے عمران خان صاحب ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور ہمیں
نا رو دے دیں اور ہمیں اس حکومت میں حصہ دے دیں، ہمیں رعایتیں دے دیں، ہمارے اوپر کیسز ختم کریں۔ اور اس کے علاوہ بہت اہم بات کہی ہے شاہین سہبائی صاحب نے کہ نواز شریف کو کیا پرواہ، ان کی پوری سیاست میں جو انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، اثاثے بنائے ہیں، ان کی مال، ان کی اولاد، مال و متاع سب کچھ بیرون ملک ہے، ایک مریم نواز کے علاوہ۔ اور مریم نواز کو بھی باہر لے جانے کے لیے انہوں نے ہر قسم کے منفی ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اس سال فروری 2020 میں 18 یا 19 فروری 2020 کو رانا ثناءاللہ نے ایک انٹرویو دیا شاہ زیب خانزادہ کو، اور اس میں کہا کہ 25 فروری کو جو ہے نواز شریف صاحب کا آپریشن ہونے والا ہے، اور یہ سنگ دل حکمران جو ہیں یہ باپ کے ساتھ بیٹی کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے۔ ہو سکتا ہے نواز شریف کو دوران آپریشن کچھ ہو جائے۔ 24-25 فروری 2020 گزر گیا، پورا سال گزر گیا، لیکن نواز شریف کا آپریشن نہیں ہوا۔ اس قسم کے جذباتی بیانات بھی ان لوگوں نے دیے مریم نواز کو باہر لے جانے کے لیے، لیکن وہ حربے بھی جو ہے نا کامیاب نہیں ہوئے۔ اس لیے جو ہے مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق نواز شریف نے یہ راستہ چنا، اور اس راستے میں بھی ان کو ناکامی ہو رہی ہے، اس لیے اب وہ بھارتی میڈیا کی طرف دیکھنے لگے ہیں۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ اس قسم کے موضوعات پہ آپ سے وقتاً فوقتاً نشست ہوتی رہے گی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔